خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ اب اذان دینے والے کی کتنی بڑی شان، کتنی بڑی آن، کتنی بڑی بات، کتنی عزت، کتنی تقریم کہ جو سوئی ہوئی انسانیت کو جگاتا ہے اور سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کے بعد اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونے کے لیے بلاتا ہے، تو سب سے پہلا ثواب اذان دینے والے کو ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نبی، پھر صدیقین، شہداء، مؤذن مسجد نبوی کے، بیت اللہ کے، بیت المقدس کے، پھر عام مؤذن، ان کو حکم دیا جائے گا کہ اذان پڑھتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے فضیلت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا آدمی جو ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ جس نے قرآن پاک کو سنا، سمجھا، پڑھا، سیکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، پھر اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جب کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی قرآن پاک مکمل کرتے ہیں نا، تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ تو قرآن پاک سیکھنے والے کی کتنی عظمت، کتنی شان ہے۔ لیکن ایک ہی جگہ کی مٹی اٹھائی، ایک ہی کھیت میں سے مٹی اٹھائی، گھٹے پر گئی، اس کی اینٹ بنی، اینٹ بن کے وہ خریدی گئی، ایک ہی شخص نے خریدی، ایک ہی جگہ سے خریدی۔ اب وہ آئی، اس کی نسبت ایک ہی نسبت ہو گئی مسجد کے ساتھ، ایک ہی نسبت ہو گئی مسجد کے ٹائلٹ کے ساتھ، مسجد کے باتھ روم کے ساتھ۔ اب مسجد کے اندر جوتا پہن کے آ نہیں سکتے اور ٹائلٹ کے اندر جوتا اتار کر جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کی نسبت اور جگہ کی ہے، اس کی نسبت پاکیزہ جگہ ہے، مسجد کی ساتھ نسبت۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے والا ایک ہی لکڑی ہے اور اس لکڑی کو کاٹا گیا، کاٹ کر اس کی پٹی بنائی گئی، صفائی بنائی گئی قرآن پاک رکھنے کے لیے۔ اس کو کس طرح ادب کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، ادب کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی لکڑی کے ایک حصے کو کاٹ کر اس کی پٹی بنائی گئی بیٹھنے کے لیے۔ اس کے اوپر قرآن پاک رکھ نہیں سکتے، اس کو پاؤں کے ساتھ ادھر ادھر دھکیل رہے ہیں، لیکن اس کو پاؤں لگا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی۔ اسی طرح ایک کپڑا خریدا ہے، جسم کا لباس بنایا، اس میں سے ایک حصے کا قرآن پاک کا نظام بنایا۔ جسم کا کپڑا خراب ہوا، اس کو دھو کے اس کا پانی نالی میں گیا، گندے نالے میں گیا، کہیں بھی گیا، لیکن ایک حصے کا قرآن پاک کا نظام بنایا، اس کو جب دھوتے ہیں اس کا پانی کسی پاکیزہ جگہ پر گراتے ہیں۔ اب وہ کپڑا پرانا ہو گیا، جسم والا، اس کو پھینک دیا، کبھی ہوا یہاں سے اٹھاتی ہے، وہاں گراتی ہے، وہاں پھینکتی ہے، کبھی اس کو اٹھا کے چولہے میں جلا دیتے ہیں، کبھی گندگی کے ڈھیروں پر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ایک کپڑے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوئی، اس کو کس طرح ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ پھٹ بھی جاتا ہے، شدید بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر بھی ادب والی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو قرآن والوں کے ساتھ نسبت رکھنا انسان کو بڑا مقام دیتا ہے۔ اب حافظ قرآن کی، عالم دین کی ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ ایک بندہ ہوٹل پہ کھڑا ہے، اس کو ہم جس طرح مرضی پکارتے ہیں، وہ بات ہے۔ لیکن ایک بھائی حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کو ہم کتنی عزت کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اونچی آواز کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا دوبارہ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں میں پہنچا دیتے ہیں، پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مؤذن رسول
مؤذن جو ہوتا ہے، مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے، سوئی ہوئی انسانیت کو جگاتا ہے۔ تو ایمان کی فکر کرتے رہنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ بہت بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ جس نے آخری وقت کے اندر شیطان نے ایسے حملے کیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کی۔ اسی طرح ایک بندہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھتا ہے، میں نے پہلے بتایا نا، پہلے اوپر جگہ بنائی ہوتی تھی، مسجد کے کناروں پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی۔ تو اب وہ اذان دینے کے لیے گیا تو ایمان کے ساتھ، واپس آیا تو ایمان سے خالی ہو گیا۔ کیوں؟ پاس میں غیر مسلم کا گھر تھا، عیسائی کا گھر تھا، اس کی خوبصورت لڑکی نظر آئی، اس کے اوپر نظر ٹکی، شیطان کا حملہ ہوا، آنکھ کا دروازہ کھلا، آنکھ نے دل کے اندر اس کی محبت اتاری، ایمان باہر نکل، ایمان سے محروم ہو، واپس آیا، اس کے عشق میں مبتلا ہوا، اس کے باپ کے پاس گیا، میں نے یہ رشتہ دیکھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی نوجوانوں کا یہ رواج بن چکا ہے، ایسے عشق کے اندر اندھا دھند تقریر کرتے ہیں، گویا کہ مرنے مارنے تک آ جاتے ہیں اور بعد میں خودکشی کرتے ہیں۔ حالانکہ جو چیز بڑے دیکھ کے کرتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، وہ چیز پہلے ہے۔ تو جو اتنے جوش جذبات کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں نا، پھر اتنے جوش جذبے کے ساتھ وہ ٹوٹتے ہیں۔ جو والدین اپنی نگرانی میں رشتہ طے کرتے ہیں، اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان نسل بیٹھی ہے، ان کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے۔ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے اس کام کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ نوجوان واپس اترا، ایمان سے محروم ہو چکا، اس کے باپ کے پاس گیا، پہلے اس کا باپ مانا نہ مانا تو کہا کہ عیسائیت اختیار کر لے، تجھے میں دوں گا۔ لمبا واقعہ ہے، سود چراتی تھی، سود چرانے پڑے، یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی عافیت، ایمان کی سلامتی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آنکھ اور کان کے اندر سے جو چیز بھی داخل ہوتی ہے وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، وہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو اسی طرح پہلے دور کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، پڑھنے والا، اور آخری وقت آیا، شیطان کا حملہ ہوا، سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا، گھر والوں سے قرآن پاک مانگا اور انہوں نے کہا کہ محبت کرتا ہے، پڑھنا چاہتا ہوگا، لے کر شیطان کا حملہ ہوا، شیطان کا شکنجہ قید ہوا، شیطان نے حملہ کیا، قرآن پاک پکڑا اس نے، اور آخری وقت کے اندر قرآن پاک کی بے ادبی کی تو ایمان سے محروم ہوا، ایمان سے۔ اب ساری زندگی ہمارا نام تو رہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان بن کے رہے، لیکن آخری وقت کے اندر شیطان کے شکنجے میں آ جائے تو بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہم نے آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بلی کا بچہ پیدا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ماں کی طرح بولنے لگا۔ بھینس گائے بکری کا بچہ پیدا ہوا، 2 دن کھیلنے کے بعد وہ اپنی ماں کی طرح آوازیں نکالنے لگا، اپنی ماں کی طرح دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ انسان کا بچہ اس طرح کرتا ہے، وہ تو 2-4 گھنٹے اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اتنی حفاظت کے ساتھ، اتنی تکنیک کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بچہ جو ہے وہ بچہ 7 سال تک ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر پڑھتا ہے،